یاسر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سامان شفا کیا کر رہی ہے، کیا آبجیکٹیوز کے ساتھ یہاں پہ موجود؟ سامان شفا کا مین آبجیکٹیو ہے امپورٹ سبسٹیوٹ اینڈ ایکسپورٹ انہانسمنٹ. سو جیسے $2 بلین ابھی یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ $2 بلین کی انڈسٹری اس وقت ہم امپورٹ کرتے ہیں میڈیکل ڈیوائسز، یہ ہم اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. سامان شفا کا جو مین ایم ہے وہ ہے عام پبلک کو یا لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کاسٹ کم کرنی ہے، اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میڈیکل ڈیوائسز بنائیں، بیکاز 30% کاسٹ جو ہے وہ میڈیکل ڈیوائسز کا ہے. سو ابھی ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. پاکستان میں بہت سارے چیلنجز ہیں بٹ اپرچونیٹیز بہت سارے ہیں، تو ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ایبسٹریکٹ اسٹریٹجی وہ کیا کہ ہم ڈائسپورا، وہ پاکستانی جو ہائی اچیورز ہیں باہر کی دنیا میں 7 ملکوں سے ہے ڈائسپورا، وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. تو ہم اس میں سے 2 لوگ جو ہے ابھی آلریڈی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. جیسے آپٹکس میں انڈیوسکوپس ہیں، 26 قسم کے انڈیوسکوپس وہ لوگ یہاں کے بنائیں گے. وہ ینگ ہے ڈاکٹر مرتضیٰ عسکری، جو کہ اس وقت امریکہ میں سب سے ٹاپ سیل مینوفیکچرنگ میں کام کر رہے ہیں، بٹ آپٹکس اس کی جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے. سو یہاں انہوں نے آلموسٹ کمپنی رجسٹر کی ہے، ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ان کے لوگ میکینیکل پارٹس کی انٹیگریشن پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہم تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن انٹروڈیوس کریں، بیکاز ڈریب جو ہے، ڈریب کے کانسیپٹس بڑے کلیئر نہیں ہیں. ڈریب ابھی انفینسی میں ہے. ابھی ریسنٹلی جو ڈیورنگ کووڈ جو وینٹیلیٹر بنا تھا، اس میں ڈریب کے پاس کوئی ایز سچ پالیسی نہیں تھی، کوئی آڈٹ ریگولیٹری آڈٹ کانسیپٹس نہیں تھے. میں خود اس کا جو وینٹیلیٹر بنا اس کا اسٹینڈرڈ میں نے لکھا، اس کی اپروول اتھارٹی میں آج بھی ہوں. سو اس میں جو مین پرابلم ہے، ہم تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن اور انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن دنیا کی سارے ملکوں میں سارے ریگولیٹری اتھارٹی وہ تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن کے بل پہ چلتے ہیں. اب تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن ہم بہت ریپیوٹیبل تھرڈ پارٹی کو لے آئیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ جب وہ تھرڈ پارٹی سرٹیفائی کرے گا، ڈرائب کے پاس چانسز کم ہو گئے اپروول کرنے کے، مطلب نو اپروول کو کہنے کے. دوسرا کلینکل ٹرائل، ہمارے سارے ڈاکٹرز ابھی اس وقت کراچی کے جتنے بھی ٹاپ ڈاکٹر نام لے لیں سامان شفا کے ساتھ ہے. کلینکل ٹرائل میں ہم ہیلپ کریں گے. اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں یوز میں ہیلپ کریں گے. سیکنڈ، ہم جو بھی پروڈکٹ بنائیں گے دس ول ناٹ بی فار دی پاکستان مارکیٹ. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کا مطلب ہے کہ وہ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ جو کہ آلریڈی جس کو ہم امپورٹ کریں، اور ساتھ میں وہی ہم ایکسپورٹ کریں گے. ابھی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. ڈیورنگ کووڈ ہم نے کیٹیگری 1 کے بہت سارے جو آئٹمز ہیں، ڈیوائسز، وہ ہم نے یورپ کو دیا سی مارکنگ کر کے. اسی طرح جو NRVCD نے جو بنایا تھا وینٹیلیٹر، وہ ترکی کے ساتھ وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، تو انہوں نے 40 ملکوں میں بھیجا. اسی طرح ایلسن کمپنی کا جو آکسیجن ڈیوائس ہے وہ بھی بہت سارے ملکوں میں گیا. اب دوسرا یہاں پہ پاکستان میں ہم نے کیا کیا، ایکسپرٹس کا ایک پول بنایا جس میں پاکستانی سائنٹسٹ ایکسپرٹ اور باہر کے بھی ایکسپرٹس ہیں، تو ان کے ساتھ بنا رہے ہیں. دوسرا جو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایگزیبیشن بھی دیکھی ہے، 90 سے 95% پروڈکٹس جو ہیں وہ امپورٹیڈ ہیں، پاکستانی نہیں ہیں. تو یہ تو صرف ابھی ہم اس کا مطلب بات نہیں کر رہے ہیں، حکومت کی رکاوٹ ہے، کیا وجہ ہے؟ انڈسٹریلسٹ انویسٹ نہیں کر رہا، کب یہ مسئلہ ہم؟ اچھا، بہت سارے چیلنجز ہیں. آپ نے کہا کہ 90%، اس وقت تقریباً 20 آئٹم سامان شفا کے تعاون سے بنا ہے. ابھی سامنے آپ کے یہ 3-4 جو یہ ڈیوائسز ہیں، یہ سارے میڈ ان پاکستان ہیں اور یہ ہم لوگوں نے پروموٹ کیا. اسی طرح 20 قسم کے آئٹم جو ہمارے لسٹ میں ہے وہ ہم نے کر لیا. اب آہستہ آہستہ بڑھے گا. جو اس وقت چیلنجز بہت زیادہ ہے. چیلنجز میں سب سے پہلے تو ریگولیٹری چیلنجز ہے. سیکنڈ، انڈسٹری اکیڈمیا پارٹنرشپ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی اس ملک میں. پراپر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی مینوفیکچرنگ ہو نہیں رہے. میڈیکل ڈیوائسز، دو میڈیکل اکوپمنٹ ہو رہے بٹ میڈیکل ڈیوائسز نہیں ہو رہے. سو اب ان چیزوں کو، ہم ان چیلنجز کو، سب سے بڑا چیلنج ہے جو ٹیکس وغیرہ ہے، را مٹیریل پہ ٹیکس ہے. تیسرا بڑا چیلنج والیوم پہ. چوتھا بڑا چیلنج انڈسٹری اور اکیڈمیا دونوں خوف میں مبتلا ہے. وہ ان پہ یقین ہی نہیں ہے کہ میڈ ان پاکستان ہوگا. سیم ایج ڈاکٹر کے ساتھ ہے. اب سامان شفا کے آنے سے وہ خوف ہم نے کم کر دیا. ابھی ہم جو سب سے بڑی ہماری اسٹریٹجی ہے، ہم انجینئرس کو ٹرینڈ کر رہے ہیں.
اس وقت 4 ایکسپرٹس ہیں جو 2 ملکوں سے ہیں. وہ ایکسپرٹ جو ہے لوگوں کی ٹریننگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے. پہلا جو ہماری ٹریننگ ہے یونیورسٹی کے ماسٹر اور بیچلر کے فائنل ایئر کے جو پروجیکٹ ہے فائنل پروجیکٹ اس پہ ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. یو کے سے ایکسپرٹس ہے ڈاکٹر جنید, وہ گورنمنٹ آف یو کے نے بھی اس کو انڈسٹری اکیڈمی پارٹنرشپ پہ لگایا ہوا ہے, سو وہ دے رہے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر مرتضیٰ عسکری ہے, وہ یو ایس سے ہے. انجینئر نعمان ہے, اسی طرح ڈاکٹر وہ ہے چوہان ہے. یہ سب ہمارے ہیلپ کر. سو ہم یہ سارے انیشیٹو سٹارٹ کریں. ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے, اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ سارا ڈرائیو جو ہے یہ کووڈ کی وجہ سے ہے. کووڈ کے جتنے بھی نقصانات ہیں اتنے فائدے بھی ہیں. اچھا سر, ایف پی سی سی آئی کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے کچھ تعاون کیا, وہ کیا؟ اچھا, ایف پی سی سی آئی کا سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی کا میں کنوینئر ہوں. پہلا میں کنوینئر تھا 2022-23, اب 23-24 اور اس کے بعد اب 25-24-26 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا. ہم نے کریٹیوٹی اینڈ انوویشن سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. ہم اس کے تھرو پاکستان کی اکانومی کو سسٹینیبل کریں 2 طریقہ سے. پہلا ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ. 67% پاکستانی وہ ینگ لوگ ہیں اور یہ سارے ان میں سے 5% کچھ افیکٹو ہے. ہم ان کو افیکٹو بنا رہے ہیں. اب ہم نے کچھ کمپنیوں کا کنسورشیم بنایا اور جن میں سے کچھ کمپنیاں مڈل ایسٹ میں موجود ہے, لائک قطر میں ہیں, عمان میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہم نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے لوگ تیار کریں. اب جیسے پھر اس کے اندر ہیلتھ ٹیک ہے, اسمارٹ ٹیک ہے اور ایگری ٹیک ہے. پھر اسی کے ساتھ ہم جب انوویشن اور انڈیجنائزیشن کریں گے اس میں سولر سیل کا پارٹس بنائیں گے. سولر سیل 8 حصوں میں تو 6 حصے بنائیں گے. اسی طرح چپس مینوفیکچرنگ کا ایک حصہ لے رہے ہیں, سوئچ مینوفیکچرنگ کمپلیٹ لے رہا ہے. اب جیسے لیتھیم بیٹری ہے, لیتھیم آئن بیٹری, اس کے ہم اور کو پروسیس کر کے ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. اسی طرح میڈیکل ڈیوائسز جو ویلیو ایڈیشن کر کے بتا دیں گے. یہ ہمارا انیشیٹو ہے. تھینک یو ویری مچ سر.